بائبل وار لیسن نمبر 32 سبق 32 بائبل کیا چاہتی ہے؟ مقصد ہیلو اور اچھا دن، یہ بائبل وار ہے۔ سبق یہ وہ مقام ہے جہاں ہم آج ہیں۔ قدیم نصوص اکثر انسانیت اور الوہیت کے نقطہ نظر کو بیان کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ جو بیان کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ بائبل نہ صرف انسانیت کو بیان کرتی ہے جیسا کہ وہ اسے دیکھتی ہے، بلکہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ انسانیت کو اس سے مختلف کیسے ہونا چاہیے، اور پھر نہ صرف ایک مقصد فراہم کرتی ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع۔ یہاں کچھ نمونہ آیات ہیں جو انسانیت کے لیے بائبل کے ہدف کو بیان کرتی ہیں۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 15 اور 16 آیت، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے میں پاک ہوں۔ تبصرہ: انسانیت کے لیے بائبل کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اخلاقی طور پر خدا کی طرح ہونا چاہیے۔ متی 20 باب کی 28 آیت، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ تبصرہ: یسوع کی موت انسانیت کی حالت زار کو پلٹ دیتی ہے اور ایمان والوں کے اخلاق میں تبدیلی کے قابل بناتی ہے۔ یوحنا 14 باب کی 6 آیت، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ بحث: جیسا کہ تمام معاشروں میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انسان ناپید ہونے کا سب سے بڑا خطرہ خود انسانیت ہے، کچھ ماہرین ماحولیات انسانی برائی کے بارے میں اس قدر تاریک نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ تجویز کرتے ہیں کہ پورا ارض اور اس پر موجود ہر دوسری زندگی کو بچانے کے لیے انسانیت کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ: بائبل خود کو بہتر بتانے کی پوری انسانی سرگرمی کو ایک ناممکن کام کے طور پر دیکھتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، جس طرح مردہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے اپنی موت سے باہر نکل کر کام نہیں کر سکتا۔ نہ صرف مذہبی بلکہ بہت سے دوسرے مفکرین کی مایوسی کو انسانیت انسانی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے درکار تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ کیونکہ بائبل کی امید کسی انسانی ادارے پر منحصر نہیں، اس لیے اس کے حل کے کامیاب ہونے کا امکان خود انسانیت سے اخذ ہے۔ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہ غیر دنیاوی تناظر سامنے آتا ہے جو بہت سے قارئین کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ بائبل جو کچھ پیش کرتی ہے وہ حقیقی زندگی ہے جو مسئلے کی صحیح سمجھ سے حاصل ہوتی ہے۔ نتیجہ: یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔